वेलकम बैक। खबर यह है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशनों में घुसने लगे। पेशावर में MPA फजल इलाही ने आज फिर फीडर ज़बरदस्ती खुलवा दिए। मोहम्मद, मर्दान, चारसद्दा, टांक और बन्नू में भी अरकान असम्बली इन एक्शन। वज़ीर आला ने हिदायत की थी कि जहां 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हो, अरकान असम्बली खुद फीडर खुलवा दें। बटन मेरे हाथ में और खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहां दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा, फिर पूरा पाकिस्तान जाने और तुम फीडर शालू को जिसकी लाठी उसकी भैंस, बटन दबाओ बिजली खोलो। पेशावर वालों ने लोड शेडिंग का तोड़ ढूंढ लिया। फीडर शालू को PTI के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुस गए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती 4 फीडर खोल दिए। ये चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं, जिन पर बिजली चोरी और अदम अदायगी से लॉसेस 80% से ज्यादा हैं। KP में जिन फीडर्स के ऊपर बिल्स की रिकवरी है वहाँ पर बिजली जा रही है। जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं होता, वहाँ पर बिजली देने का मतलब है कि उसका बिल मैं और आप अदा करें। MPA फजल इलाही इससे पहले गुज़िश्ता रोज और ईद से पहले भी ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करके बिजली बहाल कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी DI खान के ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल की। अरकान असम्बली को भी टास्क दिया, जहां 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग है, खुद बिजली बहाल कर दो। तमाम पार्लियामेंटेरियन आप लोगों ने खुद बैठकर चौकीदारी करनी है, श्योर करना है कि 12 घंटे ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद जिला मेहमन, मर्दान, चारसद्दा, टांक, बन्नू और पेशावर में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बंद बिजली बहाल कर चुके हैं। फीडर शालू को खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ग्रिड स्टेशंस पर सिक्योरिटी दी जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिखा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशंस पर मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। पुलिस ज़िम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। वज़ीर तवानाई ने वज़ीर दाखिला को ख़त के साथ ग्रिड स्टेशनों में ज़बरदस्ती घुसने वाले अफराद की फहरिस्त भी भेजी और मुतालबा किया कि इन अफराद पर मुकदमे दर्ज किए जाएँ। हमसे सस्ती बिजली खरीद कर हमें महंगी बिजली दी जा रही है। वफाक हमें बिजली दे भी नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाक हमें बिजली के 1600 अरब अदा करेगा। अवाम का दबाव है, एहतजाज जारी रखेंगे। घंटे में से अगर 22 घंटे लोड शेडिंग इस शदीद गर्मी में हो, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? अवाम का प्रेशर होता है। बिजली हमसे सस्ती खरीदी जा रही है लेकिन हमें महंगी बेची जा रही है और हमें दी ही नहीं जा रही। 1600 अरब रुपए बिजली ही की मद में आपने हमें देने हैं। ये बहाना ना बनाएं कि हम बिजली चोरी कर रहे हैं, आप हमें 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम हमारे पैसों से हमें ठीक कर दें। जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ग्रिड स्टेशंस पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल का हल इस्लामाबाद में बैठकर निकाला जा सकता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आसान हल ये है कि तमाम डिस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, बिजली बिलों की रिकवरी भी खुद करें। स्टेशन पे चढ़ाई करने से मसला हल हो सकता है। तो अब मैं जितने भी DI खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। मसाइल फिर भी इस्लामाबाद में हल होते हैं। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज हैं, पेस्को, टेस्को और हजारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। अपोजिशन लीडर ने बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा, यह बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। अवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी हो रही है। ये हुकूमत खुद को क्या समझती है? बानी PTI को 5 साल अंदर रखने की बात की गई। हमारा सख्त रिएक्शन आएगा। अवाम हमारे साथ हैं। ये लोग फटे हुए ढोल हैं। वोट को
عزت دو سے شروع ہوئی اور اختتام ہوا بوٹ کو عزت دو. ڈڈو بجٹ ہے, فراڈ ہے عوام کے ساتھ, ہائی وے رابری ہے. یہ بجٹ در حقیقت اکنامک ٹیررزم ہے, ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف نے کلیئرلی ان کو بتایا جناب پہلے آپ دوسرے سٹیک ہولڈر سے بات کریں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے فائنانس منسٹر صاحب, یہ بڑے شریف شخص ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, یہ پروفیشنل آدمی, ان کے ونگز کلپ کیے گئے, انہوں نے خود اپنے لیے کھڈا کھودا, اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں, اپنے اوپر مٹی ڈال دی ہے اور کہتے ہیں جی ہمیں بچاؤ. حکومت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے, یہ بات کرنی 5 سال کے لیے ہم لوگ عمران خان صاحب کو اندر رکھیں گے. ہاؤ ڈیئر دے ڈو دس. ہمارا ریئیکشن ہوگا, عوام ہمارے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو کھوکھلے ڈول ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں فیصل واڈا پھٹ پڑے. کہا ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس قابل قبول نہیں, یہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا ورنہ میں کھل کر بات کروں گا. پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے میں بھی یہاں کوئی صنعت لگانے کو تیار نہیں. پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. بیشتر اراکین پارلیمنٹ کے پاس اسمگل شدہ گاڑیاں ہیں. وزیر خزانہ اور وزیر صنعت کو کچھ پتہ ہی نہیں. SIFC کی پالیسی سبوتاش کی جا رہی ہے. مجھے پتہ ہے کون کون ملوث ہے, نام لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. سینٹ اجلاس میں اس وقت فیصل واڈا اظہار خیال کر رہے ہیں. SRO بعد میں نکلا اور اس کمپنی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچ گیا کہ وہ SRO اسپیسیفک تھا اس کمپنی, گاڑیوں کی کمپنی کی. رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا پہ غلطی سے کہ شاید وہ میرا کاروبار ہے. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, میرا کاروبار نہیں, میں تو حق پہ بزنس کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت ایک SRO کے تحت ایک اسپیسیفک کمپنی اسپیسیفک اسپیسیفکیشنز کے تحت اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا. SRO بعد میں نکلا اور امپورٹس جو تھی وہ پہلے ہو گئی. اس کا مطلب مالک کو پتا تھا. اس وقت میں نے پرائم منسٹر صاحب کی توجہ دلائی تو ان کو بھی یقیناً نہیں پتا تھا. آج ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ کنٹینیوشن آف پالیسیز ہمارے پاس آج بھی موجود نہیں ہیں. آج ہم ہائیبرڈ گاڑیوں کو دیکھ رہے تھے تو اس پہ جب فائنڈنگ شروع کی گئی تو اس میں بڑا عجیب سا چیئرمین صاحب چیز دیکھنے کو آئی. جو دیکھنے کو آئی چیز وہ یہ کہ ایک پالیسی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دی, ایک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دی, ایک پالیسی کو پھر انڈورس کیا شہباز شریف صاحب نے. اس پالیسی کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا اور جو وہاں موجود نہیں تھے ڈپارٹمنٹس ان کے اوپر ڈال دیا گیا. پہلے نام آ گیا منسٹر انڈسٹریز کا کہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا, انجینئرنگ بورڈ نے کیا ہے. انجینئرنگ بورڈ کو بلا لیا تو انہوں نے کہا جی FBR نے کیا. اب ہوا کیا ہے کہ ایک آرٹیکل ہے, ایک اسکیجول 8 کے تحت آئٹم 73 کو اومٹ کر دیا ہے بغیر کسی کو بتائے, اور ایک نیا سرچارج لاگو کر کے ایک پالیسی کے تحت لاکھوں ڈالرز کا انویسٹمنٹ کرا کر اس پالیسی کو ڈیویٹ کر دیا. اور اس ڈیویشن کے بعد ایک مخصوص حصے کو اس کا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ سڑک پہ آ جائیں گے. تو جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور SIFC کے امبریلا کے انڈر میں بھی بات کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, ملک میں کام کاروبار عام آدمی خاص آدمی کے لیے بڑھانے کی بات کریں, تو اگر یہ پالیسیز اور ڈپارٹمنٹس کی آپس میں الائنس ہوگا اور اس طریقے سے اگر چلیں گی تو سر پھر تو سبھی سڑک پہ آ جائیں گے سمیت میرے, آپ کے اور پاکستانیوں کے. اب توجہ دلانے کی بات یہ سر کہ یہ جب اومٹ کیا گیا تو آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے. ہیڈس شوڈ رول ناؤ. اب تو ہمیں اس کی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اس ایشو کو دیکھیں اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, ان کو پنشمنٹ ملے, کیونکہ یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کے اندر آپ ایک طبقے کو فائدہ دے رہے اور ایک طبقے کو نقصان ملا رہے. وہ نقصان ہمارا بائی اینڈ لارج پورے ملک کا ہے. اس میں ہوا یہ کہ جی پھر آپ نے الیکٹرک کارز کے اوپر بھی ڈیوٹی امپوز کر دی. مشورہ یہ تھا کہ جی اگر الیکٹرک کارز بنیں گی تو ہم ان پہ ڈیوٹیز امپوز کر دیں گے. ابھی تو بننا شروع نہیں, دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا بننے کے لیے, لیکن ہم نے ان پہ امپوز کر دی. تو جنہوں نے آج منگوا لی ہے ان کو 100 روپے کی پڑی ہے, جن کی ٹرانزٹ میں ان کو 400 روپے کی پڑے گی تو سڑک پہ آ جائیں گے. تو ہم کاروبار کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ یہاں چیری پک کی گئی ہے. یہاں ایک اسکیجول سے ہٹا کر آئٹم 73 کو ریموو کر دیتے ہیں بغیر بتائے, اور ایک ان میں سے باقی ساری چیزیں اسٹیگننٹ رہتی ہیں. 16 سے 21 کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے,
اور 21 سے 26 کی پالیسی کے اندر ڈیویشن آ جاتی ہے. وہ ڈیویشن اگر آ گئی تو اگر سر ہم حکومت پاکستان کی بات کو کنسیل کر کے اس کو اگری کر کے اگر اس کو نہیں بھروسہ کریں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کمٹمنٹ پرومس کر رہی ہے, اور پرومس کرنے کے بعد اگر کمٹمنٹ دینے کا رائٹنگ میں اس کو بیوروکریسی چینج کر دیتی ہے سر, تو یہ تو سر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور نیشنل اسمبلی ایکسکیوز می اور سینٹ کا یا وزیر اعظم کا یا کابینہ کا یا اپوزیشن کا کیا فائدہ ہے اس چیز کے اندر, اگر ہم اس چیز کے اندر چیزیں بچا ہی نہیں پا رہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ ہم غریب کی بات کر رہے ہیں, تو اگر 26 لاکھ روپے کی 660 سی سی ہے گاڑی یہ غریب کے لیے, تو یہاں عام آدمی جائے گا کہ موٹر سائیکل والا تو پھر سائیکل پہ چلا جائے گا, گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ جائے گا, بڑی گاڑی والا 660 سی سی کے اوپر آ جائے گا. تو کنسسٹنسی تو ہمیں رکھنی ہے چیئرمین صاحب, اور اگر ہماری موجودگی میں سب کچھ ہماری امبریلا کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور جب ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو بلایا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی کہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ پالیسی چینج اور شفٹ کس کی مد میں ہوا, کس نے کیا, کیوں کیا. مجھے تو پتہ ہے چیئرمین صاحب, کیونکہ میں کاروباری ہوں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کس نے کیا بینیفٹ لیا ہوگا. اب مجھے ضرورت پڑی تو ابھی ساگرا صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں, اگلی بار ان کی موجودگی کا فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, تو مجھے کوئی پریشانی نہ ڈر نہیں جائے. ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. صوبے کے مالی وسائل کم اور ترقیاتی بجٹ 5 گنا زیادہ ہے. اربوں خرچ ہونے کے باوجود عوام پانی جیسی بنیادی سہولت تک سے محروم ہیں. منظور احمد کی رپورٹ. بلوچستان کے رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں 990 ارب روپے کے 9788 منصوبے شامل, مختص 229 ارب روپے. اس مد میں 24 مئی تک صرف 118 ارب روپے جاری ہو سکے. وسائل کم, منصوبے زیادہ. ہر مالی سال کی طرح 2023-24 میں بھی ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار, شہری مشکلات سے دوچار رہے. سریاب کا حال دیکھیں, سریاب وہ در پدر ہے, اور کمرانی روڈ کا حال دیکھیں وہ در پدر ہے. تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے, بہت سلو چل رہا ہے. اتنا زیادہ کام بھی نہیں تھا جتنا انہوں نے لمبا کھینچا ہے. کوئی روڈ بھی کلیئر نہیں ہے اسٹیشن تک. صوبائی پی ایس ڈی پی میں اوسطاً 10,000 ترقیاتی منصوبے شامل ہوتے ہیں, جن میں اکثریت ایم پی اے فنڈ کے مد میں شامل ہونے والے منصوبے ہیں. اس کے برعکس صوبے کے پاس اس مد میں سالانہ 100 سے 150 ارب روپے دستیاب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سیاسی فوائد پر مبنی منصوبے ترجیح دیگر سالہ سال التوا کا شکار ہو جاتے ہیں. 2000 دے کے پانی منگواتے ہیں. اگر کہیں پہ بورنگ لگا دیے گئے وہ من پسند لوگوں کے گھروں میں, یا کہیں پہ لگا دیے گئے صرف وہ مستفید ہو رہے ہیں, وہ بھی سیاسی بنیادیوں پہ لگا دیے گئے ہیں بورنگ وغیرہ. 12 سال پہلے ٹینڈر ہوا ہے, ہم ٹھیکیدار سندر خان ٹھیکیدار میں ٹینڈر ہوا ہے, کام شروع ہو گیا, مگر پیسے نہیں ہے. 2 سال میں کام بند ہو گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان بجٹ میں موجود ان خامیوں سے اتفاق کرتے ہوئے عزم ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت ماضی کی غلط روایات کو ترک کرے گی. بہت ہی پرسان حال ہے. ایک اسکیم 50 کروڑ کی ہے, لوکیشن 2 کروڑ کی ہے, کسی کو 7 ارب, کسی کو 10 ارب, کسی کو 8 ارب, کسی کو 4 ارب, جیسے ریوڑیاں بٹ رہی ہیں. بجٹ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے. وسائل اور پی ایس ڈی پی میں اس قدر فرق ہوا ہے کہ ماہرین سمجھتے ہیں حکومت نئے منصوبے شامل نہ بھی کرے تو موجودہ منصوبوں کو مکمل ہونے میں 4 سال لگیں گے. صوبائی ترقیاتی پروگرام کو کارآمد بنانے کے لیے معاشی ماہرین حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ حقیقت پسندانہ فیصلے کیے جائیں, وگرنہ یہ محدود وسائل ضائع ہوتے رہیں گے, غربت اور پسماندگی بڑھتی جائے گی. کیمرہ مین شہید لودھی کے ساتھ منظور احمد, ARY نیوز, کوئٹہ. اور ورلڈ کپ میں ناکامی کے بعد پاکستان کرکٹ کی سرجری کا آغاز. ذرائع کا کہنا ہے ایکشن کا ابتدا ایکشن سلیکشن کمیٹی سے ہوگا. 7 رکنی کمیٹی کی تعداد کم کی جائے گی, سربراہ بھی مقرر کیا جائے گا. بابر اعظم کی کپتانی پر ابھی فیصلہ نہیں ہوگا. اہم تبدیلیاں ہیڈ کوچ گیرک پریسٹن سے مشاورت کے بعد ہوں گی. اچھا ہوا پاکستان سپر 8 تک نہیں پہنچا. کامران اکمل کی ARY کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا قومی ٹیم آگے جاتی تو مزید ایکسپوز ہو جاتی. باسط علی بولے ویسٹ انڈیز کی کنڈیشن میں پاکستان اچھا پرفارم کرتا. ہم اچھا ہوا نہیں کوالیفائی کیا کہ ہم نے مزید ایکسپوز ہو جانا تھا. جیسے جس ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہماری بیٹنگ اچھا پرفارم کرتی پاٹلا پچز پہ. یار وہ پچز خراب تھی ہمارے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. مریم نواز نے ثابت کر دیا حکم دے کر
عمل کرانا آتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب کے عوام کو تعفن زدہ ماحول سے نجات دلانے کے لیے بہت محنت کی۔ وزیر اعلیٰ کے تمام ویژن پر عمل درآمد کرانے پر بلدیاتی ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ کہ عوام کو تعفن زدہ ماحول سے نجات دلانے کے لیے جتنی محنت کی ہے، منسٹر صاحبہ کے وہ تمام ویژن کو اس کو امپلیمنٹ کرایا ہے، اس کے اوپر یقیناً ان کا پورا ڈپارٹمنٹ خراج تحسین کا مستحق بھی ہے۔ اور چیف منسٹر صاحبہ نے انعامات کا اعلان بھی کیا ہے۔ 100 دن کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو حکم نہ صرف دینا آتا ہے بس کے اوپر عمل درآمد کرانا بھی آتا ہے۔ کراچی میں 1,46,000 ٹن سے زائد آلائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ لاہور سے غالباً 46,000 ٹن آلائشیں اٹھائی گئیں۔ وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ ناکام ہوتا تو جماعت اسلامی والے گلا پکڑ لیتے ہیں۔ پنجاب میں وزیر اطلاعات پریس کانفرنسز کر رہی ہیں اور سے غالباً 46,000 ٹن 1,46,584 ٹن ویسٹ اکٹھا کر کے لینڈ فل سائٹ پر ہم نے ڈپازٹ کیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا جس کے اندر کلورین اور عرق گلاب کو ڈالا گیا۔ اگر ہم ناکام ہوئے ہوتے نا جماعت اسلامی کے ساتھی یہاں سے پکڑا ہوتا۔ لاڑکانہ میں چور موبائل کمپنی کا ٹاور ہی کاٹ کر لے گئے ہیں۔ نوڈیرو کے نواحی گاؤں میں چوروں نے ٹاور کے ساتھ ساتھ گیٹ بھی اکھاڑ لیے۔ جی ایم کمپنی کا کہنا ہے کہ سگنل نہ آنے کی شکایت پر جا کر دیکھا تو ٹاور ہی نہیں تھا۔ پولیس کو 2 چوکیداروں کے خلاف البتہ درخواست دے دی ہے۔ فیصل آباد میں 60 جوڑوں کی اجتماعی شادی، فلاحی تنظیم کی جانب سے جہیز بھی دیا گیا۔ قمر الزمان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کینال روڈ پر منعقدہ اجتماعی شادیوں کی تقریب میں مستحق خاندانوں کی 60 بچیوں کی رخصتی کی گئی۔ انتظامیہ کی طرف سے ہر دلہن کو زیور، ملبوسات، کچن آئٹمز، فرنیچر، سلائی مشین سمیت لاکھوں روپے مالیت کی ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کی گئیں۔ دلہنیں اپنی شادی پر بے حد خوش نظر آئیں۔ بہت خوش ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آنے والی زندگی بھی بہت خوشحال ہو۔ میرے والد نہیں ہیں تو ان کی ذمہ داری انہوں نے پوری کی ہے۔ ہمارے والدین ہیں جو کہ اتنی مہنگائی بہت زیادہ ہے جو کہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے اور انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، ان کی بہت بہت مہربانی۔ ہوش روبہ مہنگائی کے دور میں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی ذمہ داری باعزت طور پر ادا ہونے پر دلہنوں کے والدین بھی انتہائی مطمئن اور شاداں تھے۔ مہنگائی بہت ہے، ماں باپ بچیاں لئی نہیں کر سکتا، انہوں نے بچیاں لئی جو کیتا وہ اچھا کیتا۔ باراتی مرد و خواتین کے لیے الگ الگ پنڈال بنائے گئے تھے۔ نو بیاہتا جوڑوں کے عزیز و اقارب کی پرتکلف کھانے سے توازو کی گئی، جبکہ دلہنوں کو قرآن پاک کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب مستحسن اقدام ہے۔ دیگر مخیر حضرات کو بھی غریب اور مستحق خاندانوں کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ عید گزرنے کے باوجود سوات کی وادی کالام میں سیاحوں کا رش ہے اور آج ہونے والی بارش نے موسم مزید سہانا بنا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے۔ نظیر وادی سوات کے خوبصورت علاقے کالام میں موجود ہوں، جہاں پر بارش شروع ہو گئے اور موسم نہایت ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جو گرمی کے مارے سیاح ہے وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہے اور بڑی تعداد میں سیاح جنت نظیر وادی کالام میں موجود ہے۔ بہت خوشگوار موسم ہے اور بہت زبردست موسم ہے اور ادھر کا ویو بھی بہت اچھا ہے۔ سوات کے روڈز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور سوات پرامن ہے، آپ جب بھی دل چاہے آپ آ سکتے ہیں، ویو انجوائے کر سکتے ہیں۔ سوات میں جو مہمان آئے ہوئے تو وہ یہاں پر خوشگوار موسم اور خوبصورتی کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جی اور اب سپورٹس نیوز۔ T20 ورلڈ کپ میں میزبان ویسٹ انڈیز کو پہلی شکست۔ سپر 8 مرحلے میں انگلینڈ نے 8 وکٹ سے میدان مارا۔ جنوبی افریقہ نے امریکہ کو 18 رن سے زیر کیا۔ ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں آج بھارت اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا۔ لائیو ایکشن کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ افغان ٹیم بھارت کے خلاف کئی بار جیت کے قریب تو آئی مگر جیت نہ پائی۔ آج ہرا دیا تو اپ سیٹ نہیں ہوگا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر کراچی سے، جہاں نوجوان کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ کورنگی میں LPG گیس کی دکان میں ڈاکوؤں نے گولیاں چلائیں۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور گھر کو ماتم کدہ بنا دیا۔ کورنگی کوسٹ گارڈ چورنگی پر بیٹے کے سامنے باپ کو قتل اور پھر بیٹے کو بھی گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا۔ 5 سال میں نے محنت کری، 9
नौकरी कर करके अपने मियाँ का इलाज कराया, सब का मैं कोई छूट नहीं है। जाबाग शहरी के बेटे ने बाप को गोली लगते देखी तो डाकुओं से पिस्तौल छीनकर 2 डाकुओं को ही जख्मी कर दिया। वाली साहब ने इनको बोला ना, जाओ तुम लोगों ने क्या लगाया, मतलब जब दिल आते जब आके ले जाते हो ना, तो उसने वाली साहब के मेरे दिल पे गोली मारी मेरे सामने। उसके बाद फिर मैंने उनसे छीन के उनके 2 बंदों को मारी। मकतूल के दूसरे बेटे ने डाकुओं को देखकर अपने छोटे भाई को खबरदार किया। 2 दफा पहले भी उसी दुकान से जो है स्नैचिंग करके जा चुके थे, तो वो जैसे ही आया तो मैंने अपने छोटे वाले को होशियार किया, उन्होंने आते ही जो है ना बस समझे अब्दड़ करना शुरू करी है। कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों डाकू जख्मी हालत में फिर पुलिस ने अरेस्ट भी की है, जिनके नाम कदीर और एहतिशाम है, और इनके साथ एक तीसरा लड़का है, वो आइडेंटिफाई हो गया है, उसको भी हम जल्द गिरफ्तार करने हैं। मकतूल के बच्चों का कहना है, हम भाइयों के सामने हमारे बाप को कत्ल कर दिया गया, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। रवां साल शहर कायद में डकैती मज़ाहमत पर जाबाग होने वाले शहरियों की तादाद 76 से ज़ायद हो गई। इस नौजवान का यही कहना है कि इसको इंसाफ फराहम किया जाए और इन गिरफ्तार मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गुलबर्ग में पेट्रोल पंप मुलाजिमों से लूट मार की फुटेज सामने आ गई। पेट्रोल पंप मुलाजिम रकम जमा कराने बैंक जा रहे थे। 2 मुलजिमों ने पेट्रोल पंप से गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी रोकने के लिए फायरिंग की, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। गाड़ी में 2 बैग थे, एक में 90 लाख और दूसरे में 25 से 30 लाख कैश था। मुलजिम 90 लाख रुपए वाला बैग लूट नहीं सके। दोनों जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पेट्रोल पंप इंतजामिया पुलिस को इत्तला दिए बगैर रकम मुंतकिल कर रही थी। SOP के मुताबिक बड़ी रकम की मुंतकिली के लिए पुलिस को आगाह करना ज़रूरी है। स्कूल वालिदैन को मखसूस दुकानों से ख़रीदारी पर मजबूर न करें। महकमा तालीम सिंध ने खिलाफ वर्जी पर निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। अनवर खान की रिपोर्ट। महकमा तालीम ने इस बात का नोटिस लिया है कि मुतादिद निजी स्कूलों की जानिब से वालिदैन को इस बात पर पाबंद किया जाता है कि वो बच्चों की कापियाँ और यूनिफॉर्म स्कूल या फिर उनके नामजद करदा दुकानों से खरीदें। एडिशनल रजिस्ट्रार रफिया जावेद कहती हैं, कवायद के मुताबिक निजी स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी स्कूल किसी भी शागिर्द को या वालिदैन को पाबंद नहीं कर सकता कि वो स्कूल से ही किताबें लें, कापियाँ लें और यूनिफॉर्म लें। डिपार्टमेंट ने सर्कुलर सिर्फ इसीलिए इशू नहीं किया कि इंफॉर्मेशन दी, लेकिन हम इस पर सजाएं भी देंगे। रफिया जावेद का कहना था कि इस हवाले से मुतअद्दिद मरतबा अहकामात जारी किए जा चुके हैं, जबकि निजी स्कूलों की जानिब से 10% फ्री शिप के फार्मूले पर अमल दरामद जारी है। बहुत अच्छा रिस्पांस है और अब स्कूल्स को ये अंदाज़ा हो गया है कि अगर वो 10% बच्चे उनको फ्री नहीं करेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का तजदीद रोक दिया जाएगा। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल हुकूमत सिंध के मुताबिक किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में कवायद के मुताबिक स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। कैमरामैन मुस्तनसर दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। मारूफ मजदूर रहनुमा करामत अली कराची में इंतकाल कर गए। करामत अली पायलर के बानियों में से एक थे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। करामत अली ने 70 की दहाई में मजदूरों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद शुरू की। मुखालिफिन उन पर मजदूर तहरीक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं। करामत अली की उम्र 78 बरस थी। वो कराची के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अब तक के लिए इतना ही।